بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 113 سے 118 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے اس درس میں ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع یہ مشرکین کے حوالے سے ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اسی مضمون سے متعلق جو ہے اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام ان کا اپنے والد کے لیے جو دعائے استغفار کرنا ہے اس کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہی جو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت ہے اسی کے تناظر میں اصل میں جو ایک لا علمی پر مواخذہ جو نہیں ہوگا اس کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کر لے لا علمی کی حالت میں تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو دشمنوں سے مرعوب نہ ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ دشمنوں سے مرعوب نہ ہوا جائے، اور سختیوں کے ہمراہی اور ان کا انعام بیان فرمایا ہے، اور آخر میں توبہ کی قبولیت اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رحمت الہی کا ثمرہ ہے۔ تو ان مضامین میں پہلے مضامین سے آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 113 سے 116 ہے، اور تلاوت اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتا ہے ما کانا، ما نہیں، کانا ہے، یعنی ہے سے مراد یہاں پر یعنی یہ مناسب نہیں ہے، للنبی لی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے، اور الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، اور ایمان والوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے ان کہ یستغفروا کہ وہ سب استغفار کریں، بخشش کی طلب کریں، بخشش کی دعا کریں، للمشرکین لیے مشرکین شرک کرنے والوں کے لیے، ولو اور لو اگرچہ یا چاہے، کانو وہ سب ہوں، یعنی وہ مشرکین چاہے ہوں، اولی قربا، اولی یہ والے اور قربا قرابت یا قریب، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعدی من سے بعدی بعد ما جو یعنی اس کے بعد کے جو تبینہ خوب واضح ہو گیا، بین ہو گیا، کھل گیا، لہم ان کے لیے، یعنی کن کے لیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے، انہم کہ بے شک وہ سب، اصحاب الجحیم وہ دوزخ والے ہیں، یعنی کہ وہ مشرک جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار، وما کان استغفار، اور ما نہ کانا تھا، استغفار مغفرت طلب کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا، لی ابیہ اپنے ابا کے لیے، اپنے باپ کے لیے، الا مگر، عن یعنی بارے میں، یا سے، موعدہ ایک وعدے کی وجہ سے،
یعنی ان کا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا. وعدہا اس نے کیا تھا وہ وعدہ، ایاہو اس سے، فلما پھر جب، یعنی اللہ نے ان سے وہ وعدہ کیا تھا، فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب واضح ہو گیا، انہو کہ بے شک وہ، عدوٌ وہ سے مراد یعنی ان کے والد جو ہے کہ وہ عدوٌ وہ دشمن ہیں، للہ اللہ کے. جب ان کو واضح ہو گیا کہ ان کا جو باپ ہے، ان کا والد، وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ تو وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، منہ اس سے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، لا یہ لام تاکید ہے، یقیناً، اواہن بہت نرم دل تھے، یعنی جو بہت جو ہے نرمی کے ساتھ ہائے وائے کرتا ہے تو اس کو اواہ کہتے ہیں، یعنی یقیناً وہ بہت نرم دل تھے، حلیم بہت بردبار تھے. وما کان اللہ و اور ما نہیں، کان ہے اللہ اللہ اور اللہ نہیں ہے، لیدلو لی کے یدلو یدل وہ گمراہ کرے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے، قومن کسی بھی قوم کو یا کچھ لوگوں کو، بعد اس کے بعد، اذ جب، ہداہم وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، یبینہ وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما یتقون ما جو یا جس سے، یتقون وہ سب بچیں، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء بھی ساتھ، کل شیء ہر چیز، بے شک اللہ ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے. ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، و اور الارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندگی دیتا ہے، و یمیت اور وہ موت دیتا ہے یا مارتا ہے، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے سب تم سب کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، من ولی ولیوں میں سے کوئی بھی، دوستوں میں سے کوئی بھی، ولا نصیر ولا اور نہ ہی نصیر کوئی بھی مددگار. اب یہ جو آیات نمبر 113 سے 116 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ اس کا آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، یعنی پہلی جو دو آیتیں ہیں آیت نمبر 113 اور 14، ان میں اصل موضوع وہ ایک ہی ہے اور اس کا تعلق مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کے متعلق ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے جو پچھلے درس تک پڑھا تو وہاں تک مشرکین اور جو منافقین تھے، اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں ان سے جو تعلق ختم کرنے کے اعلان اور اظہار کا حکم دیا ہے. اور اس آیت سے یا یہاں سے اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں یہ بتا دیا کہ ان کے صرف زندوں کے ساتھ آپ نے تعلق کو قطع تعلقی نہیں کرنی، بلکہ ان کے مردوں کے لیے بھی بخشش کی دعا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے اور اب وہ زندہ نہیں رہا ہے تو اب چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے قریبی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ انتہائی قریب قربت والا ہو، انتہائی قریبی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ سب کا جو ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کن کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، یہ حکم اللہ رب العزت کن کو دے رہا ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ہادی اور رہنما اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ان کو بھی اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک نبی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان مشرکوں کے لیے کوئی استغفار کریں، چاہے وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہو. اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو بھی دے دیا گیا، والذین آمنوا، کہ وہ سب لوگ بھی جو ایمان لائے، ان سب کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے کسی طرح سے کوئی بخشش جو ہے وہ طلب کریں، استغفار ان کے حوالے سے کریں کہ اللہ ان کو بخش دے. اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث، مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، یہ ابو طالب کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں، اولی قربا. اس کے اندر اس حوالے سے یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں آئی ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر کے اوپر ہے
کہ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں، چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بہت سے ایام اور کہہ لیں کہ زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے انہی کے ساتھ اور انہی کی صحبت میں گزارا ہے اور ان کی شفقت کے اندر گزارا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی بھی تھے اور چچا بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ تو یہ ابو طالب ہیں۔ تو ان کی وفات کا وقت جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو طالب کے پاس آئے تو اس کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو پایا، یعنی یہ دو بھی پہلے سے ابو طالب کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اے چچا تو لا الہ الا اللہ کہہ دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے کہ میں اللہ کے پاس اس کلمے کی شہادت دوں گا کہ اگر آپ اس کو کہہ دیں گے تو کل میں اللہ کے حضور جو ہے آپ کا سفارشی بنوں گا، اس کی شہادت دوں گا۔ تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ کیا تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہی کلمہ پیش کرتے رہے، یعنی دوبارہ ان کو یہی بات کی کہ لا الہ کہہ دیں، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی شہادت دوں گا، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے کہ کیا تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت آخری بات جو ابو طالب یعنی انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ علی ملت عبد المطلب، یہ آخری جملے کہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ایک رشتہ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم کہا کہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا، یعنی ساتھ شرط لگائی کہ اگر مجھے اللہ نے منع کر دیا تو تب نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت اتری۔ تو یہ آیت جو ہے جو ہم زیر مطالعہ ہے، آیت نمبر 113 سورۃ التوبہ کی، یہ اصل میں اسی موقع کے اوپر ابو طالب ان کی جو ہے وفات کے اوپر یہ آیت اتری ہے، اس کے پس منظر کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا گیا کہ آپ جو ہے ان کے لیے استغفار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جب تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھ پر منع کا کوئی حکم نہیں آتا ہے، تو منع کا یہ حکم اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ اور دوسری کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ صرف صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے بلکہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث میں ابو طالب کے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کی صراحت موجود ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ جناب یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلاں ایسے کہتے ہیں اور فلاں ویسے کہتے ہیں، بلکہ یہ ایک صراحت کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دین عبد المطلب، جو دین عبد المطلب وہ دین ابراہیمی تھا، یعنی کچھ لوگ یہ پھر ایک کہہ لیں کہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عبد المطلب کا دین تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا آخر میں کہ میں عبد المطلب کے دین کے اوپر جو ہے نا وہ مرتا ہوں، علی ملت عبد المطلب، تو ابو طالب نے مرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے پھر اس کا یہ جواب دیا کہ جناب وہ دین ابراہیمی تھا، اس لیے ابو طالب وہ مسلمان تھے۔ تو ان کی بات کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے استغفار کیوں کر رہے ہیں اور ان کو پھر منع کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی، عبد المطلب کا دین اب دین ابراہیمی نہیں رہا تھا۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ نہیں وہ دین ابراہیمی ہی تھا، لیکن پھر وہ ایسی اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی کہ جس کے اندر بت پرستی عام تھی، جو کہ دین ابراہیمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دعوے دار ہو بھی کہ دین ابراہیمی ہی تھا اور یہ مکے والے دین ابراہیمی ہی کی پیروی کرتے تھے، خصوصاً عبد المطلب اور ان کا جو قبیلہ اور کنبہ تھا، تو اس حوالے سے بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ تو کیا تھا؟ حنیفم مسلمن وما کان من المشرکین، وہ تو یکسو تھے، مومن تھے، مسلم تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے، جبکہ یہ لوگ یہ بالکل اس سے اپوزٹ تھے کہ یہ لوگ جو ہے کفر کرنے والے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے شرک بھی کیا ہے۔ اور اس یہ سب بات جو ہے سب لوگوں کے اوپر واضح ہے کہ مکہ جو ہے اور خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی عمارت کے اندر خود خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر اور اس کے اندر جو ہے کتنی تعداد میں بت جو ہے رکھے تھے، جن کو مختلف قوموں نے، مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے جو ہے معبود بنا رکھا تھا اور ان سے
ہر طرح کے جو ہے وہ تمام حقوق جو اللہ کے حق ہیں ان کو انہوں نے اپنے بتوں کو سپرد کر رکھا تھا۔ تو ان کا اسلام اسی طرح کا تھا، اگر اس کو ابراہیم کے دین کہیں بھی تو وہ اس کی حالت آپ کے سامنے کہ وہ شرک سے لبریز تھی۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، یہ مومنوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی ان دونوں میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہوں یا چاہے ایمان والے ہوں، وہ کسی بھی مشرک کے لیے وہ اگر استغفار کی دعا کریں تو یہ ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اور ابو طالب کے کفر پر مرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بے حد غم اور صدمہ بھی ہوا، اور اس پر یہ آیت اتری۔ اور کیوں غم تھا، یہ صدمہ کیوں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خیر خواہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو کہے بغیر وہ جو ہیں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غمزدہ تھے، اور اس پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 نازل ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے پس منظر میں یہی واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے جسے آپ دوست رکھیں، یعنی جس کو آپ دوست رکھتے ہیں، جن سے پیار کریں، من احببت، جن سے آپ پیار کریں، جن کو آپ دوست رکھیں، جن کو آپ پسند کریں، آپ ان کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی آپ چاہ کر بھی آپ کی دلی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہدایت دینے والے نہیں، یہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہ دونوں ہی آیتیں یہ اسی پس منظر میں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں جہنم کے اندر ان کا ہونا وہ بتایا جا رہا ہے، اور سب سے ہلکا عذاب اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی چچا کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کی رفاقت کا، ان کی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے شفقت اور محبت کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب تک، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے بعد کہ خوب واضح ہو گیا ان کے لیے، یعنی مومنوں پر جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایمان والوں پر جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ شخص جو ہیں انہم، کہ وہ سب جو ہیں اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو اولی قربا ہیں، وہ جو مشرک اور شرک کی حالت میں ہیں، جب ان کے اوپر واضح ہو گیا تو تب جو ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے شرک، ان ایسے مشرکوں کے لیے، ایسے شرک کرنے والوں کے لیے وہ استغفار کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ ہاں، اس میں یہ بات علیحدہ ہے کہ جب تک کوئی کافر زندہ ہے اس کے ایمان کی امید ہے، اس لیے اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا جائز ہے۔ لیکن من بعد ما تبین لہم، لیکن جب ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ انہوں نے ان کو ہدایت کے لیے جو ہے ان کو اس کی طرف بلایا بھی، دین حق کی ان کو دعوت بھی دی اور ایمان کی طرف ان کو بلایا بھی، لیکن اس کے باوجود واضح ہو گیا کہ نہیں، وہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں، آپ کے سامنے یہ چیز اگر واضح ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، اور یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر واضح ہے کہ اصحاب جحیم کون ہیں، جہنمی کون ہیں، ہر وہ شخص جو کفر کرنے والا ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اور وہ اصحاب الجحیم میں سے ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے اندر کفر واضح طور پر پایا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ ہم جس کے اوپر مرضی کفر کا فتویٰ لگا دیں، نہیں، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ واضح طور پر کفر کرنے والا ہو، من بعد ما تبین لہم، یعنی وہ ان کے اوپر واضح ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ واقعی جہنمی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جب کفر پر موت کے بعد صاف واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان والوں کو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی ایک اور وجہ یہ
یعنی دوہری یہ وجہ ہے یہاں پر. ایک تو یہ کہ جو اس آیت میں بتا دی گئی کہ وہ جہنمی ہیں، اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت مانگی. اب ایک طرف یہ چچا کی بات وہ آپ کے سامنے رکھی گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسی ہستی اور مومن، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، جب ایسے عظیم لوگ جو ہیں ان کے رشتہ داروں اور ان کے جو قریبی جو لوگ ہیں ان کے بھی شرک کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا نہیں، اور ان مشرکوں کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے اللہ رب العزت منع کر رہا ہے، تو پھر میں اور آپ اور ہمارے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، ہمارے اگر کوئی قریبی ہیں، اگر ہمارے والدین میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے کوئی شخص اگر حالت کفر یا شرک کے اوپر مرتا ہے جو واضح بھی ہو، من بعد ما تبین لہم، جو واضح بھی ہو کہ ہاں ان کو حق کی دعوت بھی دی گئی، ان کو شرک کو واضح کر کے بتا بھی دیا گیا، ان کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا، اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اگر قائم رہے اور اسی حالت میں اگر وہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ اگر واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں تو پھر ان کے لیے استغفار کرنا، استغفار کی یا مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا وہ جائز نہیں ہے. اور یہاں پر حدیثوں کے اندر صحیح مسلم کی جو حدیث اب پیش کی جا رہی ہے، اس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے بخشش طلب کروں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں کی کہ مجھے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت دی جائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی جائے. اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت تو نہیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی کہ ہاں آپ ان کی قبر پر جا سکتے ہیں. اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں اس مفہوم کی اور بھی حدیث ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات نزول آیت کا سبب بن سکتے ہیں، کہ جیسے ان کی ماں کا یہ واقعہ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے سے یہ بات چیت ہے. مگر جن روایات میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ ایمان لا کر پھر فوت ہو گئے، یعنی بعض لوگ اس طرح کی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، تو ان روایات میں سے کوئی ایک بھی حافظ ابن کثیر اور دوسرے محققین کی تصریح کے مطابق صحیح نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی ایک بھی حدیث، کوئی ایسی ایک بھی روایت وہ درست نہیں ہے کہ جن کے اندر یہ بات، اس طرح کے واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ یعنی وہ اصل میں وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ایک جذباتی تعلق کی وجہ سے بعض لوگ ایسی روایتیں جو ہیں وہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر دیا گیا اور وہ ایمان لا کر پھر فوت ہو گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو روایت ہے وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے. اور اگر کسی کا کوئی کافر رشتہ دار یا دوست فوت ہو جائے تو پھر کیا کرنا کیا ہے؟ تو مسلمان اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک ہو سکتا ہے. ہاں اس کو اگر دفن کیا جا رہا ہے، ان کو تجہیز کی جا رہی ہے، یعنی ان کو کہہ لیں قبر میں داخل کرنے کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے اس کو تجہیز کہتے ہیں، یا اسی طرح ان کو کفن پہنانا وغیرہ، تو اس میں تو وہ حصہ لے سکتا ہے، مگر اس کے لیے دعائے مغفرت اللہ رب العزت نے اس آیت میں بالکل واضح انداز میں اس سے منع فرما دیا ہے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت جو ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں اصل میں ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے. اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واضح کر دیا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر مومنین یعنی صحابہ کرام اور بعد کے تمام ایمان والے وہ کسی کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، جو مشرک ہو مشرک کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو خود جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں اگر کوئی سب سے واضح آپ کو فگر قرآن کریم میں ملتی ہے تو اللہ رب العزت نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے، ان کی شخصیت ہمارے سامنے. اور اللہ رب العزت ان کے حوالے سے بھی واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم جیسی ہستی جو ہے ان کی محنتیں
اور ان کا اسلام کے لیے جو ہے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود ابراہیم علیہ السلام کا ان کی تمام تر جو آزمائشیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اور نہ ہی بخشش طلب کرنا جو ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی اپنے باپ کے لیے طلب کی، وہ کچھ نہیں تھی الا عن موعدہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کر چکے تھے، ایک وعدہ تھا اللہ کی طرف سے، تو اس وعدے کی وجہ سے انہوں نے یہ بخشش کی دعا تو مانگ لی، لیکن کیا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کو بھی بالکل واضح فرما دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد صاحب کے لیے بخشش کی دعا مانگی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو ان کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر اس کا بھی جواب اصل میں دے دیا گیا ہے کہ جو ان کو یہ اجازت ملی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا تھا جبکہ وہ مشرک تھے. یعنی خود علی رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کے لیے جو مشرک تھے ان کے لیے استغفار کی دعا کر رہا تھا. میں نے کہا تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو جبکہ وہ مشرک تھے؟ یعنی انہوں نے اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ تو یعنی دیکھیے وہ بندہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے دعا کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے دعا نہیں کی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ بات ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی آتے ہیں اور یہ معاملہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح اس نے یہ دلیل دی ہے، تو کیا ایسی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ سیدنا علی فرماتے ہیں تو پھر اس کے سیاق میں یہ آیت نازل ہوئی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ یہ تو ایک وعدہ تھا جو وہ پہلے کر چکے تھے، تو اس وعدے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اس کے علاوہ یہ دعا کچھ اور نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا. تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حسنہ البانی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو مشرک باپ سے یہ وعدہ یہ اس وقت کیا تھا جب ان کے باپ نے انہیں توحید کی دعوت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا. سورہ مریم میں آپ یہ واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے یہ تفصیلاً ذکر کیا ہے، ان کے درمیان میں ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور جب توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیتے ہیں تو وہ اس سے نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا. تو لہٰذا ان کو گھر سے جب نکالا جاتا ہے تو اس کا ذکر اللہ رب العزت سورہ مریم میں ارشاد فرمایا قال سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام اب گھر سے نکل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، کہ میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، کہ وہ جو میرا رب ہے نا وہ تو مجھ پر حد درجے مہربان ہے، یعنی میرا رب تو ہے ہی بڑا مہربان، تو لہٰذا میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ اس کو قبول کر لے. چنانچہ حسب وعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی. یعنی یہاں پر تو تذکرہ تھا نا کہ میں کرتا رہوں گا، تو اب واقعی انہوں نے اس بخشش کی دعا کی جس کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں کیا ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 86 ہے. اللہ فرماتا ہے وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے ابا کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. یعنی وہاں پر انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے ان کی گمراہی رکھی کہ میرے والد جو تھے وہ گمراہ تھے، تو لہٰذا تو ان کو بخش دے. اور اسی طرح قیامت کو بھی سفارش وہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث ہے 3350 کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا. یعنی قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا، اور اب رحمت سے انتہائی دور میرے باپ کی ذلت سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہوگی. یعنی یہ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے کہ میں ابراہیم ہوں جو حنیف ہوں، یکسو ہوں، شرک سے پاک ہوں، شرک سے دور ہوں اور توحید کی دعوت دینے والا ہوں، اور دوسری طرف میرا ہی باپ جو ہے وہ رحمت سے دور ہے
اور یہ جو ہے یعنی وہ مشرک ہے، تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تب ان کی توجہ دلائی جائے گی کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ تو وہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام تو ایک بجو نجاست میں لتھڑا ہوا پائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں میں کیا ہے؟ ایک بجو ہے، نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی ٹانگوں سے گھسیٹ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اس بجو کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کہ نہ کوئی ان کے والد کو پہچانے، کیونکہ اگر انسانی شکل میں ہو تو کوئی پہچان لے گا کہ ابراہیم کے والد یہ بھی جہنم میں ہیں، تو نہ کوئی انہیں پہچانے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور نہ ان کی رسوائی ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رسوائی کا ذکر کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کا دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو تو ذلت سے بچا لیا، لیکن اللہ رب العزت نے جو مشرک ہے اس کو جہنم سے نہیں بچایا ہے۔ یعنی غور کیجیے یہاں پر اس معاملے میں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو رسوائی سے بچا لیا ہے کہ میرا خلیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہ تو رسوا نہ ہوں کہ ان کے والد کو دیکھ کر کوئی لوگ جو ہے ایسے تبرہ کریں، لیکن اس مشرک کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اصول بدلا نہیں ہے، کیونکہ مشرکوں کے لیے اللہ رب العزت کا اصول بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم ان کے اوپر واجب ہے، کیونکہ وہ اصحاب جحیم ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے یہ واقعات جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ہمارے سامنے دیکھیے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے ایک نمونہ یہ سامنے آ جائے کہ ہمارا کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بلکہ اگر آپ سورۃ الانعام دیکھیں، اس کی آیت نمبر غالباً 86 اللہ رب العزت نے وہاں پر اس سے پہلے تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 18 انبیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر وہ سب بھی، ان میں سے بھی کوئی اگر، یعنی یہ برفرض محال ہی ہے، یقیناً کوئی نبی شرک کرنے والا نہیں ہے، لیکن برفرض محال اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَهُمْ، تو میں ان کے عملوں کو برباد کر دیتا۔ یعنی اللہ رب العزت کے اصول، اللہ رب العزت کی سنت بالکل واضح ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ اس میں لچک ڈھونڈی جائے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے۔ اپنے والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک جو کوئی شخص کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو سب سے بھلائی والا بہترین معاملہ کوئی شخص کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان کو شرک سے باز رکھے، ان کو توحید کی دعوت دے۔ یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ان کے لیے اچھا یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں والدین اگر بیمار ہیں تو ان کے لیے اچھا اے سی لگوا دیا اور ان کے لیے تمام طرح کی سہولیات مہیا کر دی، اپنے کمزور رشتہ داروں کی جناب مدد کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے اور دیگر معاملات کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے۔ یہ بھی بالکل درست ہے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، اور خود اللہ رب العزت نے جو اولی قربا ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں اور خصوصاً والدین، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو انسان زندگی میں، ان کی زندگی میں ان کو جو ہے توحید کی دعوت دے، ان کو شرک سے باز کرنے کی طرف جو توجہ دے اور ان کو اس طرف توجہ دلائے کہ یہ راستہ بڑا ہی برا راستہ ہے اور اس شرک سے بچ جایا جائے کہ یہ شرک ایسا جرم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ بھلا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کی وفات کے بعد انسان جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، بلکہ اسے منع ہی کر دیا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العزت یہ دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کر کے، مومنین کا ذکر کر کے بالکل واضح فرما دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی دوبارہ اللہ رب العزت نے پھر وہی اسی طرح کا ایک موضوع دوبارہ فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، یعنی قیامت کے دن سفارش کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک کو دیکھ کر، یعنی وہ کیا سلوک، جیسے اوپر صحیح بخاری کے حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے والد کو بجو کی شکل میں، نجاست میں لتھڑا پتھڑا وہ اس شکل میں، اس حالت میں رکھ کے ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بالکل یہ واضح ہو گیا، فلما تبینہ، جب پھر واضح ہو گیا کیا، انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا، ان کا والد جو ہے وہ دشمن ہے اور وہ ابدی جہنمی ہے۔ جب یہ واضح ہو گئی تو اللہ رب، تو یعنی یہ پتہ چلا کہ شرف انسانیت سے محروم اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونا
وہ خوب جب ان پر واضح ہو گیا تو اس سے بری اور لا تعلق ہو گئے. یعنی خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے پھر لا تعلقی کا اظہار کیا. فرمایا تبرأ منہ. تو پھر ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں میں تو آپ کی مغفرت کرا کے چھوڑوں گا. جیسے آج جو ہے بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اس طرح کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں چھڑا ہی لیں گے تو اس لیے گناہ کرتے جائیں, شرک کرتے جائیں, کچھ بھی کر لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے اور وہ خود ہی کرتے پھریں گے. تو میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے, ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی رسول, وہ اپنے والدین کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جب واضح ہو گیا, جب ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے تو تبرأ منہ, تو وہ بھی ان سے بے تعلق ہو گئے. تو لہٰذا یہ عام انسان جو ہے ان کے ساتھ بے تعلقی تو بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ تعلق پہ رکھنا نہیں چاہے گا. اور جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی, جیسا اوپر حدیث کے اندر بھی آیا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی کہ کسی صحابی نے اسے جو دلیل لی تھی تو اس کو بھی آگے اللہ رب العزت مزید واضح کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور یہاں پر جو اللہ اواہ ہے یعنی لام تاکید کے ساتھ ہے, یا اواہ یعنی بہت نرم دل جو ہے, تو اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے یعنی آہ آہ کرنے والا, یعنی جو اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یعنی بہت ہی نرم دل ہے. تو بہت نرم جو دل ہوتے ہیں وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہے نا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ بھر آتے ہیں. یہ ان کی نرمی کی علامت ہوا کرتی ہے. اور حلیم یعنی بردبار جو ہے, تو یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دو خصوصیات یہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہ کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے, بہت آہ آہ کرنے والے اور بہت ہی بردبار تھے, تو اس وجہ سے وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ یعنی اس حلم کی وجہ سے, یہ اپنے نرمی کی وجہ سے وہ اپنے والد کے حق میں شروع میں ان کے لیے استغفار کرتے رہے, اور یہ ان کی وجہ تھی کہ ان اپنی نرمی کی وجہ سے انہیں استغفار کیے. لیکن جب ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا جو ہے نبی اور رسول جو اولو العزم من الرسل میں سے ایک ہے, یعنی 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ ان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنائیں, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العزت ایسا کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں, یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد جو ہے نا حجت پوری کیے بغیر گمراہ نہیں کرتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم کو وہ ہدایت دے تو یقیناً اللہ رب العزت ہر قوم کی طرف کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی آج, کیونکہ انبیاء جو ہیں ان کے بعد جو علماء ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے ان تک حق کی بات جو ہے وہ پہنچ جاتی. اسی طرح قرآن مجید ہے اور یہ کتابیں ہیں, اور آج تو دیکھیے یوٹیوب کا زمانہ ہے کہ جس میں ہر اچھی بری چیز موجود ہے. تو لہٰذا قرآن مجید پڑھنے والے شوقین حضرات کے لیے قرآن مجید کے طرح طرح کے مواقع ان قرآن مجید کے پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں, اس کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی گرامر اور اس کے اندر جو ہے جو بلاغت ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہر ایک چیز کے اوپر مفت میں بغیر 1 روپیہ خرچ کیے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہے, اللہ رب العزت نے حجت کو پورا کر دیا ہے, اور اللہ رب العزت حجت پوری کیے بغیر وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے کہ جناب اللہ رب العزت کسی کو گمراہ چھوڑ دے. جیسے اور جگہ ہے کہ سمودیوں کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے بینائی کے باوجود اندھے پن کو ترجیح دی. یعنی اللہ رب العزت ہدایت کے تمام راستے کھول دیتا ہے, اور جب سب ہدایت کے راستے کھلنے کے باوجود اگر کوئی قوم اپنے لیے برائی کا راستہ ہی اصل میں اختیار کرنا چاہے, خود ہی اندھا ہونا چاہے, تو پھر وہ اندھی ہوتی رہے, پھر اللہ رب العزت پھر اس کے لیے گمراہی کے راستوں کے اوپر چلنا آسان کر دیتے کہ تم اگر گمراہ ہونا چاہتے ہو تو پھر ہو جاؤ. تو یہاں پر اس آیت میں اگر پس منظر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو ان میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے, کیونکہ جو اوپر 2 آیات گزری ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ ایسے یعنی دل بھاری ہو گئے, اور ان لوگوں نے کیونکہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کی تھی. تو لہٰذا یہ آیت جب اتری تو وہ کافر تو وہ مسلمان جو مومن تھے وہ پریشان ہو گئے اس کے اوپر
کہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں پھر اس کا کیا ہے، کیا اللہ رب العزت ہمیں پکڑ لے گا، یعنی اس کے اوپر اللہ رب العزت ہماری سرزنش کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں معافی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو لہٰذا ان کو اپنی جو ہے ایمان کی فکر ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اصل میں ان کو تسلی دی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو جب وہ کوئی گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کے اوپر ہدایت کو واضح نہ کر دے. یعنی اللہ رب العزت نے جب تک یہ آیات اتاری ہی نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس حالت میں اگر تم نے کچھ گمراہی میں کر بھی دیا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت سرزنش کرنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہونے کا حکم نہیں لگاتا جب تک کہ اس کے لیے یہ واضح نہ کر دے کہ فلاں کام منع ہے، اس سے بچ جاؤ. اور اگر پھر بھی وہ اس پر اصرار کرے تو گناہ گار بھی ہے. یعنی یہ واضح ہو بھی گیا تب بھی وہ کرنا چاہے تو پھر ہاں وہ گمراہ ہوتا رہے، اور شامت اعمال کے نتیجے میں اس کا رخ بھی گمراہی کی طرف پھر اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے. فرمایا نا اس لیے کہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے اس کے بعد کہ ہدایت وہ ان کو دے چکا ہو. تو اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. ہاں وہ لوگ خود اگر گمراہی کو چوز کر لیں ہدایت آنے کے باوجود، ہدایت کو پا لینے کے باوجود، تو اب ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ جانتے ہوئے اگر کوئی شخص نافرمانی یا گمراہی کا سبب جو ہے، جو کوئی نافرمانی ہے وہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم نازل ہوا ہے. تو یا یہ حکم اب تو غور کیجئے کہ قرآن مجید نازل ہو چکا، یعنی یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن مجید ابھی نازل نہیں تھا، ابھی یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہی نہیں تھا. تو ان صحابہ کرام کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی ہے. اگر ابھی کسی کام سے منع ہی نہیں کیا گیا تو اس کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کبھی گرفت کرنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے والا اسے لا علمی میں کر رہا ہے یا پھر دیدہ دانستہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. یعنی آج بھی یہ کیفیت ہاں اس انداز میں ضرور ہو سکتی ہے. حالانکہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے اب قرآن مجید پورے کا پورا نازل ہو چکا ہے. تمام انسانوں مسلمانوں کے سامنے اب یہ ایک ایک ہدایت بالکل واضح طور پر ہے، کھلی ہے، کھلی کتاب آپ کے سامنے، آپ کے ایکسیس میں ہے. اگر پھر بھی کوئی شخص ہدایت لینا نہیں چاہتا، اعراض کرتا ہے، اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا ہے، اس کو دین کے دروس کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ دین سیکھو، وہ اس کو دین سیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص کہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی یہ علم حاصل کرنا، علم یہ اللہ رب العزت تمام مرد و عورت کے اوپر، ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر اللہ نے اس کو فرض کیا. یہ صحیح حدیث معروف ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مرد و عورت کے اوپر وہ فرض ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، یا خود اسی طرح لا علم رہے، جان بوجھ کر لا علم رہے اور وہ کہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ دیدہ دانستہ ہے، یعنی وہ جان بوجھ کے یہ اس علم سے دور رہنا، یعنی یہ اس کے اندر شامل نہیں. ہاں لیکن اگر علم تھا نہیں، اس تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی اور اب واضح ہو گئی، تو واضح ہونے کے بعد اگر وہ اس چیز کے اوپر اڑا رہتا ہے تو پھر اس کا گناہ ہے. لیکن اگر واضح ہونے کے بعد اطاعت کرتا ہے تو لہٰذا وہ اطاعت گزار لوگوں کے اندر اس کا شمار ہے. لہٰذا اس صورت میں یعنی جو آیات پہلے گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہلے جو استغفار مشرکین کے لیے کیا تھا اس پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 116 ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے، اور یہ بارہا پہلے بھی یہ اور قرآن مجید میں جا بجا یہ الفاظ اور اس طرح کے آیات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر یہاں پر اس کا اظہار کیا کہ بے شک اللہ جو ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی، یعنی یہ نہیں کہ بادشاہی اس کی بھی ہے بلکہ اس ہی کی ہے. جو اصل بادشاہ ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی، تمام آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اسی کی چلتی ہے. یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو، اور پیچھے جو آیتیں ہم جانتے ہیں کہ پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو وہ آیتیں کس تعلق سے تھی؟ وہ جہاد کا پورا موضوع جو ہے چل رہا تھا. تو اگر اس آیت کو بھی ان کے ساتھ ملائیں تو ہمارے سامنے جہاد کے اعتبار سے یہ اس آیت کے اندر بڑی ہی زبردست نصیحت آتی ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو اپنے دشمنوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے جناب دشمن تو اب اس انداز میں آ گئے ہیں، دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے دشمن کس انداز میں مربوط ہو کر طرح طرح کے پینترے بدل کر، طرح طرح کی اسکیمیں بنا کر مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں.
یعنی آج تک کی آپ خبریں پڑھیں تو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں خصوصاً یہ غزہ وغیرہ میں ہو رہا ہے، یہ سب ان کی دھوکے بازیاں، ان کے فریب، ان کی یہ ساری جو چالیں ہیں ہمارے سامنے. لیکن ایک مسلمان کو ان دشمنوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ان کا روب اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آیت جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہمت افزائی دیتی کہ ملک جو ہے بادشاہت اصل کس کی ہے. ہاں یہ وقتی طور پر چالیں چل لیں کوئی بات نہیں، ایک مسلمان مومن کا یقین اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی اصل میں زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. اس لیے میدان جہاد کے اندر بھی انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کا چاہے وقت آ جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا آپ کا گھر میں رہنا اور جناب بڑے سیف اور ماحول کے اندر رہنا آپ کو بالکل نہیں بچا سکتا ہے، اور آپ کا میدان جنگ کے اندر جانا بھی یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر مریں گے، بلکہ کیونکہ یہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. دوسری ایک مجاہد کو جس چیز کی بھروسے کی اور جس تسلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کہ جناب پیچھے سے کمک آ رہی ہے یا نہیں، آپ کے کتنے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے طرف کتنے لوگ ہیں، الائز آپ کے کتنے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی الائنس بتائی ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اصل میں ہے ہی نہیں. تم دنیا میں جتنے مرضی لوگوں کو، ان کافروں کو تم دوست سمجھ لو کہ جناب ہم نے فلاں لوگوں کے ساتھ الائنس اب بنا لی ہے، فلاں 2 ملک 4 ملک مل گئے ہیں، یا فلاں شخص فلاں بڑا ملک جو ہے ہمارے ساتھ ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا جو اصل مددگار ہے، کوئی دوست ہے نا، تو وہ صرف اللہ ہے. تو لہٰذا ایک مومن مسلمان کو ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اس کے اندر دیکھیے توحید ربوبیت کے اندر کتنا تخصص اس کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت پہ کیسے ابھارا ہے، اور ایک مومن کو صرف اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا، اور صرف اللہ رب العزت سے لو لگانا، صرف اسی سے امید کو اللہ نے ابھارا ہے کہ مومنوں کے چاہیے کہ ہاں اپنے طور پر پورے تمام پہلوؤں کو دیکھیں، جو دنیاوی معاملات اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اچھی پلاننگ کریں اور اپنی تیاری کریں طاقت کے ساتھ اور قوت اور رباط کے ساتھ، اور اچھے طریقے سے جو منصوبہ بندی ہے وہ ضرور کی جائے. لیکن اگر جو ولی اور دوست اگر آپ کو چاہیے تو ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ جناب فلاں ہمارے دشمن بن جائیں گے، فلاں پھر ہمارا الائنس نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا. اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مدد. آپ کو دوستی بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، دونوں ہی آپ کے لیے ریڈی ہیں اگر آپ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 اور 18 ہے، یہ 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جو سختیوں کے کچھ دن ہیں ان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے نہیں چھوڑا اس میں ہمراہ رہے، اللہ رب العزت نے ان کا انعام ذکر کیا ہے. اور توبہ کی قبولیت جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے رحمت الہی کا ثمرہ قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فرمایا لقد تاب اللہ، لقد البتہ یقیناً، یا یعنی تاکید در تاکید ہے اس کے اندر، تاب اللہ، تابہ یعنی توجہ فرمانا، تابہ توبہ کی یعنی مڑنا، تابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مڑ جانا. یعنی اللہ رب العزت نے رخ کیا، توجہ فرمائی اللہ نے علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور تمام مہاجرین پر، والانصاری اور انصار پر، الذین جو اتبعوہ جو سب ساتھ رہے، جنہوں نے اتباع کی ان کی، اتبعو ان سب نے ساتھ اتباع کی، ہو اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اتباع کی ان کے ساتھ رہے. کب؟ فی ساعۃ الاسرہ، فی میں ساعہ یہ گھڑی کو کہتے ہیں، وقت کو، الاسرہ تنگی کا وقت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ان کے ساتھ رہے تنگی کے وقت میں، تنگی کی گھڑیوں میں.
من بعد من سے بعد ما جو یکے کادا قریب تھا یزیغو یعنی اس کے بعد کے قریب تھا یزیغو کے ٹیڑھے ہو جاتے قلوب فریقن قلوب دل فریقن ایک فریق کے یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے منہم ان میں سے ثم پھر تابا اس نے توجہ فرمائی علیہم ان پر یا ان کی توبہ قبول فرمائی انہو بے شک وہ بہم ان پر رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم بڑا ہی مہربان ہے وعلی الثلاثۃ اور ان تینوں پر بھی یعنی اللہ کی جو مہربانی اور شفقت ہے وہ ان تینوں پر بھی علی اوپر الثلاثہ تین الذین جو خلفوا جو سب پیچھے چھوڑے گئے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین بما رحبت بما بسبب اس کے جو رحبت وہ کشادہ تھی یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی وضاقت اور تنگ ہو گئیں علیہم ان پر انفسہم ان کی اپنی جانیں وظنوا اور ان سب نے سمجھ لیا یعنی ان سب کو یقین آ گیا ان سب نے گمان یہ کر لیا ان کہ لا ملجا نہیں کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ سے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں الا الیہ مگر اسی کی طرف ثم تابا پھر اس نے توبہ فرمائی تو یعنی پھر اس نے توجہ فرمائی علیہم ان پر یعنی پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے ان کی طرف توجہ فرمائی لیتوبوا تاکہ وہ سب توبہ کریں ان اللہ بے شک اللہ هو التواب وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم بڑا ہی مہربان. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 117 ہے اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار ان کے حوالے سے ان کی طرف توجہ فرمانے کا ذکر کیا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو توجہ فرمانا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مہاجرین و انصار کی طرف یہ اصل میں اللہ رب العزت کی انتہائی جو ہے مہربانی اللہ کے مہربان ہونے اور معاف کرنے کا تذکرہ اصل میں اس میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی. اللہ کا کسی کی طرف توجہ فرمانا یہ اللہ کے فضل اللہ کے رحم اللہ کی شفقت کی نشانی ہے اس کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی طرف توجہ فرمائے اور یہ توجہ اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے مہاجرین کی طرف اور انصار کی طرف فرمائی ہے. اور یہ تابہ کے اندر دوسرا معنی جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی ہے ان لوگوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار کی الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اور یہ مہاجرین اور انصار یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کی ایک صفت بھی بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فی ساعۃ العسرہ جنہوں نے تنگی کی مشکل کی گھڑیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اچھا یہاں پر جو تابہ کا لفظ ہے اس کے معنی لوٹ آنا بھی ہے مہربان ہو جانا بھی ہے معافی مانگنا بھی معاف کر دینا بھی اور آئندہ غلطی سے باز آنا اور توبہ قبول کر لینا یہ سبھی معنی آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی یہ جو اللہ نے فرمایا علی النبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو مہربانی ہے یہ جو تابہ ان کی طرف توجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کی قبولیت ہے یہ کس انداز میں ہے تو اس کا جو ہے جس کا آغاز اسی طرح ہوا تھا یعنی آیت نمبر 43 تھی اسی سورۃ التوبہ کی جس میں ہم نے دیکھا اللہ فرمایا اللہ رب العزت نے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم تو یہ جس لغزش کی طرف اللہ رب العزت نے وہاں پر توجہ دلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کیا کیا تھا اپنے نرم اور رحیم اور رحمت کی وجہ سے اپنی شفقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ہٹے کٹے صحت مند لوگ تھے کھاتے پیتے منافقوں کو پیچھے رہنے کی رخصت دے دی تھی کہ جہاد میں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں ان کے بہانوں کے یعنی ان کے بہانے جو ہیں انہوں نے بنائے گھڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک نرمی والا معاملہ کیا. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لما اذنت لهم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. تو مفسر لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو تاب اللہ علی النبی کا ذکر ہے نا تو یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تھا اور جس پر اللہ رب العزت نے سختی کی کہ لما اذنت آپ نے اجازت کیوں دی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر مہربانی فرمائی اور آپ کی توبہ کو قبول فرمایا آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا آپ کو معاف کر دیا. اور جو ہے آگے فرما فی ساعۃ العسرہ تو یہ فی ساعۃ العسرہ سے مراد کیا ہے یعنی تنگی والی گھڑی تو صحیح ہے اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے
لیکن اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو اس سے مراد اصل میں، کیونکہ یہ سارا پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پوری اس کے اندر ہسٹری میں کیا چل رہا ہے؟ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے. تو اس سے مراد غزوہ تبوک اور اس پر روانگی کا وقت ہے. یہ ہے ساعۃ العسرہ، کہ جب شدید گرمی تھی اور موسم بڑا سخت تھا، قحط سالی چل رہی تھی، فصلیں پکنے والی تھی، بیس اور آسمانی کی حالت تھی، اور سفر جو تھا وہ 600 کلومیٹر کا طویل اور مشقت والا سفر ہے، اور 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا. یعنی 10 آدمیوں کے لیے کتنے اونٹ ہیں؟ ایک اونٹ، یعنی جس پر باری باری سب نے بیٹھنا ہے، اور زیادہ راہ اور پانی تینوں کی سخت تنگی ہے کہ اتنے لمبے سفر پر بہت زیادہ سامان بھی آپ لے کر نہیں جا سکتے. تو ہر چیز جو ہے وہ تنگی والی ہے. اس راہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تنگی کی گھڑی، اس کے اندر پھر بھی یہ لوگ کیسے ہیں؟ مہاجرین اور انصار کی جماعت کیسی عظیم جماعت ہے. الذین اتبعوہ، کہ وہ پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے رہے، پھر بھی ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا ہے کہ ان کے پیچھے رہے. ہاں، ان کی اتباع جب ایک دفعہ شروع کر دی، اسلام جب قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا اس کو بجا لائیں گے. ایسا نہیں کہ پھر بہانے پیش کریں، پھر اپنے عذر پیش کریں. نہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں، ہر حکم کے اوپر لبیک کہنے والے، اتباع کرنے والے، آپ کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھنے والے لوگ ہیں. اور اتباع اصل میں کہتے بھی اس کو ہے کہ کوئی شخص کسی کے نشانے قدم کے اوپر قدم رکھے. کوئی شخص اگر ریت میں گزرے نا، تو ریت کے اوپر آپ کے قدم کے نشان بن جائیں گے. اگر کوئی پیچھے آنے والا شخص آپ کے قدموں کے نشانوں پر ہی پاؤں رکھتا چلا جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں. اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم فرمایا پیچھے پیچھے ہے کہ آپ کے ہر حکم کے اوپر لبیک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی. طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. یہ بہت بڑی ان کی فضیلت ہے ان مہاجرین اور انصار کی کہ جو ان کی اتباع انہوں نے ہر حالت میں کی ہے. ورنہ جو انسان جو ہے وہ پیچھے چلتا ہے کب تک؟ جب تک جناب حالت درست ہے. جب کوئی مشقت، جب کوئی تنگی والا معاملہ آیا تو ساتھ چھوڑ جاتے. پیچھے آپ دیکھیں نا تو آپ، یعنی کہ اس اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی سانحہ، بہت بڑا سانحہ، یا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے. اس کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پہلے بلایا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے. خطوط کے اوپر خطوط ہیں، بوریاں بھر کے خطوط ان کے پاس ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ ہیں. لیکن کیا ہے، جب مشکل کی گھڑی آتی ہے، جب تھوڑی سی سختی بڑھتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں. پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ مہاجرین اور انصار کے لوگ جو ہیں یہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. ہاں، ہیں تو انسان، اور اس وجہ سے بعض جو سچے مخلص مسلمان بھی جو تھے وہ جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بھاگ گئے اس سے، نہیں. ہاں، ایک مشقت والا سفر تو ہے، انسان تو ہے نا، انسان ہونے کے ناطے ان کے سامنے یہ ساری مشقتیں مصیبتیں تو سامنے تھی. تو اس سے کچھ لوگ گھبرانے لگے. آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی. یعنی جو ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر راسخ کیا تھا، جو ایمان کی شمع ان کے دلوں کے اندر جلائی تھی، جو ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اب وہ تربیت کام آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے نفس پر وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. تو پھر یہ اللہ رب العزت کی توجہ اور مہربانی ہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر یہ جو تھوڑے ہلچل مچتی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتا ہے، ان کی طرف توجہ اور کرم فرماتا ہے. اس کرم کی وجہ سے یہ لوگ، ان کے دل پھر مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت اور جرأت عطا فرمائی. تو یہ جرأت ان کے دلوں کے اندر کیسے آئی تھی، یہ آیت بتاتے ہیں ثم تاب علیہم. یہ اللہ کی توجہ کی وجہ سے. تو آج جو مسلمان جہاں جہاں پر بھی حالت اسرہ کے اندر ہیں، تنگی کے اندر ہیں، مشقت کے حالات کے اندر ہیں، چاہے وہ عام حالات ہوں، عام حالات میں بعض اوقات سیلاب آ گیا، دنیا کے اندر بہت طرح کے مصائب ہیں، انسان کی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، اور اسی طرح میدان جہاد کے اندر، اور اس طرح دشمنوں کے ساتھ جہاں پر متبیڑ ہے، جہاں پر طاقتور دشمن ہے اور کمزور ہے مسلمان، ان سب حالات کے اندر اگر انسان جو ہے اس تنگی کی حالت میں بھی اگر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ فرماتا ثم تاب علیہ. تو اللہ رب العزت بھی ان کی طرف توجہ فرماتا ہے، اللہ کی توجہ ان کی طرف رہتی. انہ بہم رؤوف الرحیم. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا توبہ قبول کرنا اور مشکل حالات میں مسلمانوں کی ہمت بندھانا یہ اس کے لطف و کرم ہی کا نتیجہ ہے. یعنی یہ اللہ رب العزت کی شفقت، اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی طرف نظر کرم کرتا ہے.
ورنہ اللہ رب العزت اگر نظر قدم نہ کرے، اللہ رب العزت یہ توبہ قبول نہ کرے، لوگوں کے جو گناہ ہیں ان سے صرف نظر نہ کرے، تو کون ہے بچانے والا؟ جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملے گا، نہ کوئی ولی دوست ملے گا، نہ کوئی مدد کرنے والا ملے گا۔ تو لہٰذا جو شخص ایسی حالت میں اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نہایت شفقت والا ہے، شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اب یہ جو شفقت اور مہربانی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور یہ توبہ کی قبولیت کی بات چلی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشقت میں، مشکل وقت میں بھی ہو لیے تھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثة، یہ ان تینوں کے ساتھ بھی ہے الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب غور کیجئے، حالانکہ وہ تو پیچھے رہے تھے، یہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی یہ اللہ رب، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں نے کچھ کیا ہے، بلکہ کہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اصل میں اللہ نے قبول ہی نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ یعنی اگر انسان ارادہ کرے نا تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے، تو اصل میں ارادہ ہی نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے توفیق بھی نہیں دی تمہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی اس سستی کی وجہ سے جب پیچھے رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تینوں کے لیے بھی اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ تینوں سے مراد کون ہے؟ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، آیت نمبر 107 میں ہم نے پڑھا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ اللَّهِ، کہ جن کا معاملہ اللہ نے لیٹ کر دیا تھا، اس کو ذرا ڈیلے کر دیا تھا، تو ان کے حوالے سے بات چلی تھی، تو وہ تین تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی کن کے ساتھ ملایا ہے؟ وعلی الثلاثة کا اس کا عطف لقد تاب اللہ علی النبی، وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ رب العزت نے رجوع ان کی طرف جو ہے نظر کرم کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہاجرین کی، انصار کی، اور جنہوں نے اتباع کی ہے ہر مشکل وقت میں، اللہ رب العزت نے اس، یعنی مفسر کہتے ہیں کہ اس کا بھی عطف، یعنی اس کا تعلق بھی اسی جملے کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہے کہ وہ تین شخص بھی داخل ہوئے ہیں ان کے اندر جن پر 50 دن میں ایسی حالت گزری کہ موت سے بھی بدتر تھی۔ اور یہ تین صحابہ کون تھے؟ پہلے بھی ذکر اس کا ہوا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی تھے کہ جو اصل میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اور اس سے قبل تقریباً یہ لوگ جو تھے، یہ تینوں ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان والے نہیں تھے یا یہ کوئی منافق تھے، نعوذ باللہ، یہ پکے مومن تھے، ایمان والے تھے، ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، اور اس غزوہ تبوک میں بھی صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے کہ اچھا کل جائیں گے، آج جائیں گے، یعنی اپنی سستی کی وجہ سے گئے نہیں، اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کا وہ اعتراف کرتے ہیں، اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی حتی اذا ضاقت علیہم انفسہم، یعنی بلکہ دو دفعہ فرمایا، پہلے فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان کے اوپر یہ جو زمین ہے وہ تنگ ہو گئی، اور اپنی پوری کشادگی کے باوجود، یعنی زمین دیکھیے کتنی کشادہ ہے، لیکن ان کے اوپر حالانکہ ان کو کسی گھر میں قید نہیں کیا گیا، کسی جگہ پر بند نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایمان والے ہیں کیونکہ، اور ان کی ایمان کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ زندگی جو ہے تنگ ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی نہیں آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل اللہ فرمائے گا تب آپ کو بتائیں گے۔ تاہم اس دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کسی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ بات چیت تک سے روک لیا، اور 40 راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں گے، یعنی پہلے 40 دن تو کسی صحابی کا اس سے بات چیت نہیں چل رہی، لیکن گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اب آخری 10 دن جو ہیں وہ ایسے تنگی والے ہیں کہ اب گھر والے بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا ہو رہا تھا۔ اور یہ وہ حالت تھی کہ جب وضاقت علیہم انفسہم، کہ جب ان کی اپنی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی اب ایمان جو ہے وہ اندر کا، وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے اس کے اوپر لعنت ملامت کر رہا ہے، اس کے اوپر اتنا اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ وہ اب ان کے اوپر یہ بات آئی ہے کہ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ،
کہ ان کو یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ اب ہمارا جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہ اللہ نے ہی ہمارا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں جو ہے نا 3 جملوں میں نقشہ کھینچا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں ہے، کہ اب اللہ سے بچ کر وہ کہیں پہ نہیں جا سکتے۔ اب اللہ رب العزت جو ہے یعنی اس لیے زمین جتنی مرضی کھلی ہو کہیں پہ اللہ سے بچ کے کوئی جا سکتا ہے، یہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، جیسے پچھلی آیات میں آ گیا۔ تو لہٰذا اب زمین ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، اور یہ ایسی حالت ہے ان کی دل کی بے چینی کی حالت، تو کہ اب وہ ہے ایک کرب سے گزر رہے ہیں، اور سوائے اللہ کے ان کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی ملجا ماوا نہیں ہے۔ اب پناہ اگر ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، اگر پناہ چاہیے تو صرف اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو اب صرف اللہ رب العزت بچا سکتا ہے، ورنہ ہم تو مارے گئے۔ یعنی یہ حالت کیا ہماری کبھی ہوئی ہے؟ یہ آیت کا یہ جملہ جو ہے نا، یہ ان صحابہ کے بارے میں ہم پڑھ کے یہ تو آگے گزر جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے اپنی سستیوں کی وجہ سے کتنے دین کے امور کے اندر ہم پیچھے نہیں رہے، کہ جہاں پر نماز کا معاملہ ہو ہم جناب بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، دے دیں گے، حج کرنا ہے، صاحب استطاعت بھی ہیں، گھر پہ گھر بن رہے ہیں، مکان پہ مکان بن رہے ہیں، جناب بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حج کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کتنی چیزوں میں ہم بھی سست ہیں، ہم کیا پیچھے رہنے والے نہیں ہیں کتنے ہی معاملات کے اندر؟ لیکن کیا ہم نے کبھی ہمارے اوپر یہ کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ ہمارے دل ہمارے اوپر تنگ ہوں کہ ہم سے بھی کچھ غلط ہو گیا ہے؟ کسی دن ہم فجر کی نماز کے اندر نہ اٹھے ہوں، ہمارا بھی دل تنگ ہوا ہو کہ آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ ہم کبھی جھوٹ بولیں تو ہمارے اوپر یہ کیفیت آئے کہ جناب ہم سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے؟ ہمارے اوپر کبھی ایسی کیفیت آئی ہے کہ لا ملجا من اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ہم نے بہت بہت بڑے گناہ کیے ہیں؟ ایک شیطان تھا نا جس نے ایک سجدہ کا اللہ کے سامنے نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو رجیم بنا دیا، اپنے گھر سے دھتکار دیا ہے، اپنے در سے دھتکار دیا ہے۔ اور کتنے ہی سجدے ہماری امت میں، ہمارے مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ کرتے ہی نہیں، نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کون سی جائے پناہ ہے پھر ہمارے لیے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی واقعی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ثم تاب علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اب ان کی بھی جو 50 دن اور ایک لمبا ان کو خلفو، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اب ان کے معاملے کو کیا ہے مرجونا، یعنی ان کو ڈیلے کر دیا گیا تھا، معاملے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، تو اب اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ثم تاب علیہم، اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھی جو ہے توجہ فرمائی، یعنی اللہ نے ان کو بھی آخر کار معاف فرما دیا، یعنی مزید 10 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اور پھر یہ آیت اتری ہے، اور اس آیت کے اندر ان کی توبہ کا اصل میں ذکر ہے، لیتوبو، اور اللہ نے ان کی طرف توجہ اس لیے فرمائی کہ ہاں بھائی اب پھر میری طرف توجہ کرو۔ اللہ رب العزت جو ہے ہر رات جو ہے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کو لائق ہے، اور اللہ رب العزت یہی منادی کرتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طالب جو ہے، یعنی اللہ رب العزت توجہ فرماتا ہے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں اپنی نیندوں کے اندر، اور ہم لوگ جو ہے اپنے بستروں کو گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ثم تاب علیہم، اللہ رب العزت نے ان کی طرف توجہ فرمائی لیتوبوا، تاکہ وہ سب بھی توبہ کریں، اور انہوں نے یقیناً توبہ کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کا قبول ہونا یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اچھا میں نے توبہ کر لی، بھئی میں نے توبہ کیسے کی؟ ثم تاب علیہم، پہلے اللہ کی توجہ ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے گا، تب آپ توبہ کر سکو گے۔ تو لہٰذا یہ توبہ بھی جو ہے، توبہ کی توفیق ملنا بھی جو ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جناب میں نے تو توبہ کہہ دی ہے، اب اللہ کو مجھے معاف کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے اور پھر اس کے اوپر توبہ قبول کرے، تو بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔
اب ہمارا کوئز ہے، کوئز میں سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ جو آیت ہم نے آج کی پہلی آیت پڑھی، اس میں جو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے کن کن کو منع کیا گیا؟ تو یہ 2 آیتیں تھیں، 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو کن کن کو منع فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، اسی آیت میں اس کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا شرک پر جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں اور والدین ہیں ان کے لیے کیا دعائے مغفرت جائز ہے؟ اور اسی طرح سوال ہے کہ من بعد ما تبین لہم، یہ جو جملہ اللہ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی آیت کے اندر کہ اس جملے کا کیا مفہوم ہے اور لہم سے کون مراد ہے؟ چوتھا سوال ہے وما کان اللہ لیضل قوما، کہ اطاعت یا نافرمانی کا تعین کس چیز کے بعد ہوتا ہے؟ اور اگلا سوال ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ آیت اس میں دشمن سے مروب نہ ہونے کے لیے کس طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے؟ اور سوال ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی توبہ کن لغزشوں پر قبول فرمائی گئی؟ اور اگلا سوال ہے فی ساعۃ الاسرہ، اس کا ذکر ہوا، تو یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ساعۃ الاسرہ سے مراد کیا ہے؟ اور آخری سوال ہے کہ ظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، تو آیت کے اس جملے میں مومن کے لیے کیا اسباق ہیں؟